ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل مرکز نوہر سبسکرائب کریں، پاس میں گھنٹی کے نشان پر کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اسلام دین فطرت کا نام ہے۔ آزادی ہر انسان کا فطری اور بنیادی حق ہے۔ اسلام سے پہلے یہ انسان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس انسانیت پر اسلام کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے کہ اسلام نے آ کر اس انسان کو غلامی سے آزاد کرایا۔ دنیا کے اندر لوگ دو گروہ میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو زندگی کے تمام ضروریات زندگی جو ہوتی ہے، زندگی گزارنے کے ذرائع اور اسباب ہوتے ہیں، مکمل طور پر ان کو وثوق حاصل تھا، مکمل طور پر وہ قابض تھے، اس کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر مضبوط اور مستحکم تھے، اور یہ لوگ اقتدار کو اور بالادستی کو پیدائشی حق سمجھتے تھے۔ کمزور لوگوں کے بارے میں یہ ذہنیت تھی کہ ان کو کسی طرح سے کسی بھی چیز کا حق نہیں ہے۔ دوسرے جو لوگ تھے تعداد میں زیادہ تھے، لیکن کمزوری اور کم حصص کی بنیاد پر ذہنی اعتبار سے غلامیت میں جکڑے ہوئے تھے اور غلام بنے ہوئے تھے، اور ان کو کسب معاش کمانے اور کھانے کا بھی صحیح طریقے سے حق نہیں تھا، اور کسی طریقے سے بھی ان کو مالکانہ حق نہیں تھا۔ لیکن جب اسلام آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ پاک نے یوں فرمایا اور انسانوں کو آزادی دیتے ہوئے اعلان کرایا گیا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اس بوجھ کو دور کرتے ہیں جس بوجھ کے اندر، جن زنجیروں اور غلامی کے اندر اور جن توقوں کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں، کہ ان سے وہ ساری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان لوگوں کے لیے ایک خوشخبری کا پیغام تھا اور ایک خوشخبری کا مژدہ تھا۔ تو دوسرے جو لوگ تو وہ اپنے طاقت کے اندر اپنی سماجی اور خاندانی طاقت اور قوت کے گھمنڈ میں تھے، اس لیے یہ دوسروں لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے اور کسی طریقے سے بھی ان کو آزاد نہیں سمجھتے تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانوں کو آزادی دلوائی تو ہر طرح کی آزادی دلوائی۔ اسلام نے ہر طرح سے انسان کو آزاد کرایا کہ یہ اپنے جانی اور مالی اعتبار سے بھی آزاد، اور یہ اپنے اظہار خیال کے اعتبار سے بھی آزاد، اور یہ اپنے خاندانی اور سماجی اعتبار سے بھی آزاد۔ تو انسان کو سب سے پہلے جو چیز قیمتی ہے، انسان کو اس کی جان قیمتی ہے۔ لیکن وہ دور تھا، اس وقت انسانوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں تھی، کہ صرف ان انسانوں کی جانوں کی قیمت تھی کہ جو اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے مضبوط تھے، اور دوسرے لوگوں کو زمین پر چڑھنے والے، دوسرے لوگوں کی حیثیت زمین پر چڑھنے والے کیڑے اور مکوڑوں کی طرح سے تھی کہ جو چاہے جو ان کو کچل دے اور جو چاہے جو ان کو دبا دے۔ جانوروں کی طرح اس انسانیت پر ظلم ہو رہا تھا، اور اس انسانیت کے ساتھ برتاؤ ہو رہا تھا۔ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی اور اس کی جان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اسلام آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، سب سے پہلے جان کی قیمت کو بتایا اور یہ اعلان کروایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، ایسے آدمی کو، معصوم آدمی کو، بے گناہ آدمی کو، کہ جس نے نہ کسی کا قتل کیا اور نہ زمین پر کسی طرح کا فساد پھیلایا، لیکن ایسے آدمی کو اگر کسی نے قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا جنازہ اٹھا دیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی اور جس نے کوئی ایسا کام کر دیا، ایک انسان کی جان بچ گئی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے گویا جس نے سارے انسانوں کی جانوں کو بچا لیا۔ یہ اسلام نے حق دیا، یہ اسلام نے آزادی دی کہ انسان اپنی جان کے اعتبار سے آزاد ہے، اپنی جان کے اعتبار سے آزاد ہے، اور انسانوں کی جان اتنی قیمتی ہے کہ بے قصور اسے جو ہے قتل نہیں کیا جا سکتا، بغیر قصور اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، بغیر قصور ان پر کسی طرح کی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اسی نتیجے میں اس انسان کی جان کو بچانے کے لیے اللہ نے قصاص کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اس لیے کہ کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ انسانوں کی جان بچے۔ جب یہ اللہ کے قانون کو سنیں گے، جب اللہ کا یہ قانون سمجھیں گے، جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ کوئی کسی کو جان بوجھ کر بغیر کسی قصور کے قتل کرے گا تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی آج اٹھانے کی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی ہتھیار اٹھانے کی۔ تو اسی نتیجے میں قصاص کا حکم آیا ہے کہ اللہ کے انسان کی جان اتنی قیمتی ہے، یہ انسان بڑا قیمتی ہے۔ اللہ نے اس انسان کو تمام مخلوق میں سب سے اشرف بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیات کے اندر یہ فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے تمہیں تمام مخلوق میں سب سے افضل بنایا، تمہیں سب سے اشرف بنایا ہے۔ تو انسانوں میں سب سے پہلے انسان کی جان قیمتی ہے۔ تو قرآن نے اور اسلام نے انسان کی قیمت کا پتہ بتا دیا، انسان کی جان کی قیمت کا پتہ بتا دیا کہ انسان کی جان کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی ہے، اور اس میں سارے لوگ داخل ہیں، مسلم اور غیر مسلم، اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے، ساروں کی جانیں قیمتی ہے، ساروں کی جانیں قیمتی ہے کہ کوئی کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی جان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو انسان کی جو قیمتی چیز ہے وہ مال ہے، مال۔ تو مالی اعتبار سے بھی اسلام نے آزادی دی اور ہر ایک کو حق دیا ہے کہ تم شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کماؤ اور کھاؤ، یہ اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور اس میں سب کو برابر رکھا، حاکم اور محکوم، بادشاہ اور غلام، اور آزاد اور غلام، اور مرد اور عورت، سب کے لیے یہ حق برابر رکھا کہ ہر ایک کو کمائی کا حق ہے، ہر ایک کو کمانے کا حق ہے۔ اس کے لیے قرآن کی آیت آئی اور اللہ کا فرمان آیا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کے لیے اپنی کمائی کا وہ حصہ ہے جو وہ کمائے، اور عورتوں کے لیے اپنی کمائی کا وہ حصہ ہے جو عورتیں کمائے۔ تو اس کے اندر سب کو آزادی دی گئی ہے کہ یہ انسان فطری اعتبار سے آزاد ہے، اور آزادی اس کا بنیادی حق ہے، اور یہ اپنے حق کے لیے لڑنے کا یہ پورا کا پورا حقدار ہے، اور یہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتا ہے۔ شرعاً بھی اس کو اجازت ہے اور قانون بھی اس کو اجازت ہے کہ اپنے حق کو کہ کسی انسان کا حق دبایا جا رہا ہو، کسی انسان کے حق کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، اس کو آزادی ہے شریعت کے اعتبار سے بھی، اس کو آزادی ہے قانون کے اعتبار سے بھی، اپنے حق کی آواز کو بلند کرے گا، اپنے حق کے لیے لڑے گا، اپنے حق کے لیے لڑے گا، اور اپنے حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے گا۔ اس کو آزادی دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو آزادی دی گئی اظہار خیال کی، اظہار خیال کی، اس کے اندر آنے والے خیالات اور اس کے اندر سمانے والے خیالات، اس کا یہ اظہار کرے گا، یہ اپنی رائے کو رکھے گا، یہ اپنے رائے کو رکھے گا۔ اس کے اندر بھی سب برابر ہے، آزاد بھی برابر ہے اور غلام بھی برابر ہے۔ اب واقعہ یاد کرو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ آزاد ہو چکی ہے، ایک باندی تھی، باندی سے آزاد ہو چکی ہے، تو اب اس کو آزادی ہر طرح کی مل چکی ہے۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ، حضرت مغیث رضی اللہ عنہ ان کے شوہر ہے، یہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے، یہ بھی ان کو اجازت ہے، یہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے، یہ بھی ان کو اجازت ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ اٹکا، حضرت بریرہ آزاد ہو چکی، اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ یہ میری نگاہ میں رہے۔ حضرت بریرہ حضرت مغیث کو چھوڑنا چاہتی تھی، تو حضرت مغیث رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ بریرہ آزاد ہو چکی ہے،
لیکن وہ میرے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی ہے اور میں اس کو اپنے نکاح میں رکھنے چاہتا ہوں. یا رسول اللہ آپ بریرہ سے کہہ دیجئے، آپ بریرہ سے کہہ دیجئے حضرت مغیث سفارش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں تمہیں اس مثال سے بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو جو ہے ادارے خیال کی بھی آزادی دی گئی ہے. تو آپ نے حضرت بریرہ سے کہا کہ تم مغیث کے نکاح میں رہو، تم مغیث کے نکاح میں رہو. تو دیکھو حضرت بریرہ نے کیا کہا. حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا حکم ہے، کیا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے، کیا ہے بتائیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ یہ صرف اور صرف میری درخواست ہے، میرا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے اور میری یہ سفارش ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ پھر کوئی بات نہیں ہے، میں حضرت مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. اگر حضور کا حکم ہوتا تو میں مان لیتی، لیکن آپ کی رائے تھی تو میں حضرت مغیث کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی ہوں. یہاں تک بھی آزادی دی گئی ہے اظہار خیال کی کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تمہاری کیا آرزو ہے، اس آرزو کو پورا کیا جائے گا. اس کی بھی آزادی ملی ہے اسلام کی طرف سے. اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ دینے بیٹھ چکے ہیں اور آپ نے جو ہے خطبہ دینا شروع کر دیا ہے. ایک شخص آیا اور خطبے کے بیچ میں خطبے کے روک دیا کہ اے امیر المومنین ہم اس وقت تک آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے اور ہم آپ کا اس وقت تک خطبہ نہیں سنیں گے اور اس وقت تک آپ کی اطاعت نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں یہ بات صحیح نہ بتا دیں. آپ کے جسم مبارک پر جو کپڑا ہے اس کی حقیقت جب تک آپ ہمیں نہ بتا دیں نہ ہم آپ کا خطبہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اظہار خیال کی سب سے جاندار مثال ہے. اور پھر وہ مثال کہ ایک بوڑھی عورت برسر عام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں اور کھڑی ہو گئی اور حضرت عمر کو روک دیا کہ عمر یہی رک جا. اوقاس کے بازاروں میں تمہیں عمر کہا جاتا تھا، اس کے بعد میں تمہیں عمر کہا جانے لگا اور اب تمہیں امیر المومنین کہا جانے لگا ہے. اللہ سے ڈرنا، سنبھل کر چلنا کہ یہ سب ادارے خیال کی آزادی کی مثال ہے. ہر انسان کو اسلامی اعتبار سے حق ہے کہ وہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے، وہ اپنے جو ہے خیالات کو ظاہر کر سکتا ہے کہ اس کی آزادی اسلام نے دی ہے. اس کی آزادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ملی ہے. بے شمار اس کی مثالیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آپ کے صحابہ آپ کے مطیع، آپ کے فرما بردار اور آپ کی بات ماننے والے ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی مشورہ لیا ہے اور صحابہ کی رائے پر بھی عمل کیا ہے. غزوہ احد کا واقعہ یاد کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مدینے میں رہ کر یہ غزوہ ہوگا، مدینے میں رہ کر غزوہ ہوگا. صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے یہ رائے دی یا رسول اللہ مدینے میں رہ کر غزوہ نہیں ہوگا، مدینے سے باہر جا کر غزوہ ہوگا. صحابہ کی مشورے پر عمل کیا گیا، صحابہ کی رائے کو قبول کیا گیا اور مدینے سے نکل کر غزوہ ہوا. غزوہ بدر دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے لے رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے. قیدی پکڑے ہوئے ہیں، کیا کرنا ہے، قتل کر دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے. صحابہ نے مشورہ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رائے دی
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ فدیہ دے کر آزاد کر دیا جائے، فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے فدیہ لے کر سارے غلاموں کو چھوڑ دیا۔ تو رائے کی آزادی، رائے کا اختیار دیا گیا، انسان کو آزادی دی گئی کہ اپنی جانی اعتبار سے اور اپنی مالی اعتبار سے اور اپنی جو ہے سماجی زندگی کے اعتبار سے اور اپنے اظہار خیال کے اعتبار سے ہر طرح سے یہ آزاد ہے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ہر انسان کو اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، یہ اپنے حق کے بارے میں بول سکتا ہے، اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ جب اس کے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں، جب ان کے حقوق کو دبایا جا رہا ہو، جب ان کے حقوق پر جو ہے ان کے حقوق کو نیست و نابود کیا جا رہا ہو، تو ان کو یہ آزادی ملی ہے کہ اپنے حق کو بولے، اپنے حق کے لیے لڑے اور اپنے حق کے لیے جو ہے جھگڑے اور اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کرے۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ انسانیت پہلے جو ہے غلامی کے اندر جھگڑی ہوئی تھی، تو یہ احسان اسلام نے کیا ہے کہ انسان کو ہر طرح سے آزادی دلائی، ہر طرح سے جو ہے آزادی دلائی، پھر یہ انسان اپنے ہر اعتبار سے آزاد ہوا، نجی اعتبار سے بھی اسے آزادی ملی ہے، اختیاری اعتبار سے بھی کہ یہ شریعت کے حدود میں رہ کر یہ اپنے اختیارات سے جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے کہ شریعت کے اگر حدود سے نکلے گا جب اس کو روکا جائے گا، شریعت کے حدود سے، اور اس کو مذہبی بھی آزادی دی گئی ہے، ساری انسانیت کو مذہبی آزادی دی گئی کہ کسی کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اور اس کی مثال قرآن پاک کے اندر وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، برا بھلا مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے یہ انسان اپنی مذہب اعتبار سے بھی آزاد ہے کہ کسی کے مذہب کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کر دیا گیا، یہاں تک اس کو آزادی ملی۔ اب اس کے مال پر اور اس کے حق پر کوئی حملہ کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ ملک ایک مرتبہ پھر سے ہندوستان، یہ ہمارا وطن عزیز اور یہ ہمارا پیارا ملک، اور اس کے اندر سارے انسان آزاد، لیکن ایک مرتبہ یہ پھر جو ہے انگریزوں کی چنگل میں آ کر غلام ہو گیا تھا۔ ان تاریخ کو بھی دہرانا پڑے گا، ان ساری قربانیوں کو پھر سے دہرانا پڑے گا کہ یہ ملک پھر سے جو ہے انگریزوں کی چنگل میں پھنسا تھا اور غلام ہو گیا تھا، اور اس وقت ہمارے بڑوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی تھی۔ سال 2 سال کی بات نہیں، مہینہ 2 مہینہ کی بات نہیں، 200 سال تک قربانی دیتے رہے، 200 سال تک اپنا خون بہاتے رہے، بے شمار تحریکات جنم لی ہے، بے شمار تحریکیں جنم لی ہے، ایک تحریک ختم ہوئی ہے اس کی جگہ دوسری تحریک نے لے لی ہے، بے شمار تحریکیں وجود میں آئی، اور 200 سال تک ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے اکابر اور ہمارے علماء اور ہمارے اسلاف انگریزوں سے لڑتے رہے، انگریزوں کی گولیاں کھاتے رہے کہ ہمیں
اپنے آنے والی نسل کے لیے اس ملک کو آزاد کرانا ہے اور انگریزوں کے چنگل سے چھڑانا ہے اور انگریزوں کی غلامی سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے 1757 کے اندر سراج الدولہ نے اس آواز کو بلند کیا ہے۔ سراج الدولہ نے اس آواز کو بلند کیا ہے اور وہ سمجھنے والے تھے، انگریزوں کی چال کو سب سے پہلے وہ سمجھے ہیں، اور اس کی بعد میں کئی لوگوں کا زمانہ آیا، شاہ اسماعیل شہید کا زمانہ اور شاہ احمد سید کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد کے اندر یہ ہوتا رہا۔ شاہ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے شہید کر دیا اور بالا کوٹ کے میدان کے اندر جب انگریز نے شاہ سلطان ٹیپو کے جنازے کو خون میں لت پت دیکھا، اس وقت اعلان کر دیا تھا کہ ملک ہمارا ہو چکا ہے، کہ یہ ملک ہمارا ہو چکا ہے اور ہم اس پر قابض پا چکے ہیں۔ اس وقت لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی، طرح طرح کی جو ہے تحریک وجود میں آنے لگی تھی اور اس کے لیے لوگ نکل چکے تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا تھا انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ آتے گئے اور مستاق بن تک چلے گئے، ایک کارواں بن گیا اور پھر اس طریقے سے ہوتا رہا، بے شمار لوگوں کی جانیں اس میں ختم ہو گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر خان عیسوی کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ کے اندر بڑے بڑے علماء اور صلحاء شہید زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حضرت نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ زامن شہید ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی کے اندر 500 علماء کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔ بے شمار قرآن کریم کے نسخے انگریزوں نے چڑھائے تھے، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے انگریزوں نے جلائے تھے اور اس کے بعد علماء کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا کہ اگر اس ہندوستان کے اندر علماء رہے تو ہم فتح نہیں پا سکتے ہیں، علماء کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ان کی سازش تھی اور بے شمار علماء کو جو تخت دار پر لٹکا دیا تھا کہ بے شمار قربانیوں کے بعد میں آزادی ملی ہے۔ ہاں، 200 سال تک کہ ہمارے اسلاف نے خون بہایا، اس کے بعد آزادی ملی 1947 کی۔ 1947 کی نصف رات، آدھی رات کے اندر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ 1950 کے اندر اس کا ایک قانون بنایا گیا اور اس ملک کو جمہور کہا، جمہوریت کا لقب دیا گیا کہ اب اس میں ہر آزاد، ہر شخص کسی طریقے سے کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا۔ آج ہم دیکھیں اپنے ملک کے حالات کہ ہمارا ملک کئی سالوں سے ایک جو ہے نازک دور سے گزر رہا اور انسانوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں اور انسانوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ تو ہر ایک کو حق ہے شرعاً بھی اور قانون بھی کہ اپنے حق کے لیے لڑے، اپنے حق کی آواز کو حکومت تک پہنچائے کہ کسی طریقے سے جو ہے اگر انسان کی سماجی، سیاسی اور جو ہے مذہبی اعتبار سے کسی طرح سے بھی جو ہے ٹھیس پہنچ رہی ہو تو پھر خاموش رہ جائیں اور چپ ہو جائیں۔ تو یہ
اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا کہ نہیں، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اور ہر ایک کا احترام کرتے ہوئے ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے، ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے۔ یہ ہر اعتبار سے ہمیں حق ملتا ہے، شریعت کے اعتبار سے ملتا ہے اور قانون کے بھی اعتبار سے ملتا ہے، لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچانا نہ ہو، کسی کا جو نقصان کرنا نہ ہو، نہ کسی کا جانی نقصان کیا جائے، نہ کسی کا مالی نقصان نہ کیا جائے، کہ جو اپنی بات ہے اس آواز کو بہت آرام کے ساتھ اور بہت سکون کے ساتھ جو ہے پہنچا دینا ہے کہ جو یہ آپ کے قانون ہے ہم اس قانون کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں کہ یہ ہمارے مذہب کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، ہمارے معاش کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے انسان کو آزادی ملی ہے۔ اسلام نے تو پہلے اس کو آزادی دے دی تھی، لیکن ملک کو جو ہے پھر سے دوبارہ آزادی ملی ہے، اور اس کی اس ملک کی خصوصیت ہے کہ یہاں تو آدمی جو ہے آزاد ہے ہر طرح سے، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو آج یعنی انسانوں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور انسان اپنی آواز کو جو ہے بلند کر رہے ہیں، تو ہم سب ان کا جو ہے ساتھ دیں کہ جب بھی قانون بنتا ہے، ملک کا قانون ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھا جاتا بھئی ایک خاص طبقے کے لیے، اس کا اثر سب کو پہنچے گا، امیر، غریب، تاجر، کسان، کھیتی والے، مزدور، کہ ہر ایک کو اس کا اثر پہنچنا ہے کہ جب ہر ایک اس سے متاثر ہوگا تو ہر ایک کو اپنی آواز کو بلند کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو کئی دنوں سے جو قانون آئے ہیں ان کے خلاف جو بات چل رہی ہے اور ان کے خلاف آندولن چل رہا ہے، کھلے آسمان کے نیچے اور سردی کا موسم، کڑاکے کی سردی، اور اس دور کے اندر اور اس سردی کے موسم کے اندر بے شمار لوگ آج اپنے گھروں سے اور اپنے وطن سے دور ہیں اور سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں اور اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں اور اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر آج ہم ان کا ساتھ نہ دیں اور ان کی آواز کی بلندی، ان کی آواز کے بلند کرنے میں ہم مدد نہ کریں، تو پھر ہم کسی اعتبار سے یعنی ہم بہت کیا کہا جائے، تو اس بات کو جہاں بھی آدمی رہے، اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہاں پر رہ کر بھی ہم اپنی آواز پہنچا سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ رہتے اور ہم بھی جو ان کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے، لیکن یہاں پر کوئی میٹنگ قائم کی جائے اور یہاں پر کسی طریقہ کا آندولن کیا جائے، اس کے اندر تو ہم شرکت کر ہی سکتے۔ تو اس لیے اس بات کو لے کر ہمارے نوجوانوں نے آج 8 تاریخ کا اعلان تھا کہ آج جو ہے اس سلسلے کے اندر ایک میٹنگ ہے اور اس کے خلاف یعنی اپنے حق کے مطابق جو قانون ہے اس قانون کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے اور ان کسانوں کے جو آندولن ہے ان کی حمایت کے اندر جو ہے یہ میٹنگ اور ریلی ہے، تو اس کے اندر ہمیں جو سب کو شرکت کرنا ہے، یہ اپنا حق ہے۔ تو میں نے کہا کہ حق کی آواز بلند کرنا یہ شرعاً بھی اور قانون بھی ہر اعتبار سے زیبا ہے۔